ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ NICVD میں 7 امیدواروں کے باوجود 20 ارب روپے کے مبینہ غبن میں ملوث ڈاکٹر ندیم قمر کو نہ ہٹایا جا رہا ہے نہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ JPMC میں حکومتی لاقانونیت غریب مریضوں اور ملازمین کے لیے وبال جان بن گئی۔ خصوصی رپورٹ سراج الدین امجدی۔ پاکستان نرسنگ کونسل کے انتخابات سندھ میں نجی نرسنگ اسکولوں کے مالکان سرکاری ملازمین کا ملاکھڑا بن گیا۔ انتخابات متنازع ہونے کا امکان۔ IBA اور ILE کے مابین باہمی یادداشت پر دستخط۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ PDM کی موجودہ وفاقی حکومت قومی دولت لوٹنے والے لوٹا ہوا خزانہ ملزمان سے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے IMF کی کڑی شرائط کے قرضے لے کر غریب عوام کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہے، جس کا واضح اور ناقابل تردید ثبوت NICVD میں ڈاکٹر ندیم قمر کا مبینہ 20 ارب روپے کے غبن پر کسی بھی قانونی کارروائی کا نہ ہونا ہے۔ نیب، جسے خود موجودہ حکومت نے 50 لاکھ روپے کی کرپشن پر کارروائی کا حق دیا ہے، نیب کی نئی وفاقی اور صوبائی انتظامیہ اپنے سرکاری فرائض ادا کرنے میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ اب تک ڈاکٹر ندیم قمر کے فرنٹ مین حیدر امان عرف کالو نے نیب میں اپنی تعلیمی اسناد نہیں جمع کرائی ہیں، جبکہ ندیم قمر کی خالی اسامی پر 7 امیدواروں کی موجودگی کے باوجود 6 ماہ سے مستقل سربراہ کے بجائے خلاف قانون سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر کے ذریعے اس قومی ادارے میں لوٹ مار کے کھلے عمل کو دھڑلے سے حکومتی سرپرستی میں جاری رکھا جا رہا ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل سندھ کے انتخابات نرسنگ اور مڈ وائفری میں غیر سرکاری طور پر جو امیدوار سامنے آئے ہیں، ان میں سمیرہ پنجوانی، اعجاز علی کلیری، شبیر حسین جتیال، قمر بلوچ، عبدالناصر خان، پروین اختر، عبدالرؤف وغیرہ شامل ہیں۔ ان امیدواروں میں اعجاز علی کلیری خلاف قانون 1 سے زائد نجی نرسنگ اسکولوں کے مالک ہونے کے علاوہ عطا حسین راجپر کا تسلسل ہیں، جنہوں نے اسکولوں سے معائنے اور داخلے کے نام پر لاکھوں روپے نجی نرسنگ اسکولوں سے وصول کرنے کے سنگین الزام میں ملوث ہیں۔ اسی طرح عبدالناصر خان بھی ایک نجی نرسنگ اسکول کے خلاف قانون مالک اور لیاقت آباد نرسنگ اسکول میں نرسنگ انسٹرکٹر ہیں۔ بغیر قانون قاعدے کے مذکورہ انتخاب کے متنازع ہونے کے امکان کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ طبی شعبے سے وابستہ خصوصاً ڈاکٹروں میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے IBA کی جانب سے سینٹر آف ایگزیکٹو ایجوکیشن کے ڈائریکٹر کامران بلگرامی، جبکہ انسٹی ٹیوٹ آف لیڈرشپ کی جانب سے سید جمشید احمد نے باہمی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس موقع پر فارم ایوا کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہارون قاسم، اکبر زیدی و دیگر بھی موجود تھے۔ اب JPMC کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کو حکومت سندھ خلاف قانون پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے سپرد کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ جس طرح سے ماضی میں چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی کو صوبائی حکومت نے اپنی نااہلی اور بد انتظامی کو چھپانے کے لیے ایک NGO کے سپرد کر چکی ہے، حالانکہ مذکورہ اسپتال کی جدید عمارت جاپان کی تنظیم جائکا نے تعمیر کروا کر بطور عطیہ کی تھی۔ اس وقت JPMC سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تصویر پروفیسر شاہد رسول کی سربراہی میں اپنی تاریخ کے بدترین انتظامی دور سے گزر رہا ہے۔ ہسپتال میں غریب مریضوں کا علاج شعبہ حادثات سے لے کر وارڈوں تک علاج معالجے کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ ہسپتال کی انتظامیہ صرف قیدیوں کو غیر قانونی علاج معالجے کی سہولیت فراہم کر کے ATM مشین بنی ہوئی ہے۔ یہ کھیل ڈاکٹر شہنیلا کی سربراہی میں کھیلنے کا موقع پروفیسر شاہد رسول نے دیا ہے۔ اگر مذکورہ صورتحال کو نہ روکا گیا تو یہ تاریخی اسپتال بہت جلد کرمنل سرگرمیوں کی آماجگاہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ اس قومی سنگین معاملے کا از خود نوٹس لے کر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب اسپتال کو بچانے کے لیے اسے فوری طور پر وفاقی حکومت کے سپرد کروائیں۔ اس کے ساتھ ہی وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔